أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جو کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے تو کبھی ہواؤں کو گرمی عنایت فرما دیتا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی محبت نے ہر ہوا کو ہوائے ولایت بنا دیا ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. خداوند عالم کا انتہائی لطف و کرم کہ فرش عزائے حسین پر آج پھر شرف حضوری نصیب ہو رہا ہے. صاحبان ایمان کی خدمت معظم میں واجب الاحترام صاحبان علم و ادب کی بارگاہ میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس یقین کے سرمائے کے ساتھ یہاں تک پہنچا کرتا ہوں کہ بارگاہ امامت کو میری ضرورت نہیں ہے، البتہ مجھے بارگاہ امامت کی ضرورت ہے. اور بھلا کیسے ممکن ہے کہ غلام پر آقا اگر رحم نہ کرے تو کون رحم کرے گا؟ اس یقین کے ساتھ کہ جب کسی کو اس کی ماں کا واسطہ دے کر اس سے کوئی التماس کی جائے تو کوئی بھی شریف اور طبیعت رکھنے والا اپنی ماں کے واسطے کو سننے کے بعد سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا. تو میں امام زمانہ علیہ السلام کو ان کی ماں کا واسطہ دے کر اپنے لیے اور آپ تمام کے لیے دعا کر رہا ہوں، پروردگار اس عشرۂ مجالس الوداع میں وہ خلوص عطا فرما، وہ قبولیت کا معیار عطا فرما کہ ذکر حسین سے نصرت حسین تک کا سفر آسان ہو جائے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. ربیع الاول کا مہینہ اور سورہ مبارکہ القصص کی آیت نمبر 5 سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت معظم میں حکومت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کا آغاز کیا ہوا ہے. زمانہ غیبت صغرا غیبت کبریٰ بہت بیان ہو چکا. اب
اس زمانے کا بیان لازم ہے کہ جو آنے والا دور ہے. کچھ سوالات بھی ہو سکتے ہیں آپ کے اذہان عالیہ میں، اور میں شاید کوشش کر سکوں کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچا دوں. تو اگر اس عشرہ مجالس کے دوران کوئی ایسی بات جو آپ کے اذہان میں آئی ہو اور آپ سوال کرنا چاہتے ہوں تو میں حاضر خدمت ہوں، تاکہ انشاءاللہ مجھے بھی استفادے کا موقع ملے اور آپ کو بھی ثواب کا مکمل موقع حاصل ہو سکے. سورہ قصص کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں. اور ایک اصول سا بن گیا ہے کہ جب کبھی کسی آیت کو پڑھا جائے تو اس سے ایک آیت پہلے اور ایک آیت بعد میں ملاحظہ کر لی جائے تو بہت سے مسائل آسان ہو جاتے ہیں. سورہ القصص کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 6 پر آج ہم غور کریں گے، مگر پہلے آیت نمبر 5 کا ترجمہ. سرنامہ کلام کی آیت ہے. پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ نرید و ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم ارادہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ ہم احسان کریں ان پر جن کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے. اور جب ان پر احسان کریں تو ان پر احسان کرنے کا انداز کیا ہوگا، ان پر احسان کرنے کا عنوان کیا ہوگا. تو اگر خود سے میں کہوں کہ احسان وہ یہ کرے گا کہ ان کو کمزوری سے نکال کر طاقت میں لے آئے گا، کمزوری سے نکال کر توانائی میں لے آئے گا، تو یہ میرے الفاظ ہوں گے، خدا کے الفاظ یہ نہیں ہیں. وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، خدا کہتا ہے ہم ان مستضعفین کو بنائیں گے امام. وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو بنائیں گے وارث. اگر کوئی خیال کرتا ہے کہ امام وقت کو، زمانے کے امام کو حکومت کی حاجت نہیں تو صحیح سمجھتا ہے. امام کو حکومت کی حاجت نہیں ہے، نہ کل تھی نہ آج ہے. البتہ کل بھی حکومت کو اور آج بھی حکومت کو امام کی حاجت کل بھی تھی اور آج بھی ہے. اور آیت کہتی ہے کہ خدا کا وعدہ ہے کہ ہم امام بھی بنائیں گے اور وارث بھی بنائیں گے. جیسے انبیاء میں بعض انبیاء نبی بھی تھے اور صاحب امر بھی، یعنی بادشاہان وقت بھی تھے، ایسے ہی آنے والے زمانے میں خدا بتا رہا ہے کہ ہمارا ارادہ مکمل ہوگا کہ ہم احسان کریں ان پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا. اب کمزور بنا دیا گیا ان پر ہم کیا احسان کریں، اس سے پہلے وہ جملہ آیت نمبر 4 تلاوت کرتے ہیں. سورہ القصص کی آیت نمبر 4. اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ. اس سے پہلے کہ میں آیت نمبر 4 کو آگے بڑھاؤں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید یہ فاصلے کب مٹیں گے پتہ نہیں. البتہ دلوں کے فاصلے مٹیں گے مجالس پہ عمل کر کے. فی الحال تو یہ جو فاصلے یہاں کے بنے ہوئے ہیں اس کو مٹا لیجئے اور درود پڑھتے ہوئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے وہ 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں یا 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں، 3 ہوں کہ 5 ہوں کہ 7 ہوں کہ 10 ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاں، مجلس کو مجمع کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ مجمع کو مجلس چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو مل کے بیٹھنے برکت ہوتی. ویسے موسم کا تقاضا بھی ہے، موسم کا تقاضا نہ ہو تب بھی ولایت کا تقاضا یہی ہے. اور میں یہ بات مثال پہلے بھی بیان کر چکا اور پھر ایک دفعہ دہرا دوں کہ شاید یہ بار بار کام آ سکے. میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ایک علامت ہے، اس کا نام الصبحہ ہے. عربی کے اعتبار سے، اور اردو میں اس کو تسبیح کہتے ہیں، یا کاؤنٹر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے. اس کاؤنٹر کو، اس تسبیح کو، اس صبحہ کو، اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ خوبصورتی اس کے دانوں میں نہیں ہے، خوبصورتی اس کے بنے ہوئے 3 اماموں میں نہیں ہے، خوبصورتی اس کے دھاگے میں نہیں ہے، خوبصورتی ایک دھاگے میں تمام دانوں کے جمع ہو جانے پر ہے. اس کے اگر دھاگے کو توڑ دوں بکھر جائیں گے، پورے فرش پر پھیل جائیں گے. دانے تو ہوں گے مگر تسبیح نہیں ہوگی. تو مومنین جہاں بھی رہیں ایسے رہیں جیسے تسبیح کے دانے آپس میں مل کر رہا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو خیر، یہ تو درمیان میں
جملہ معترضہ کے طور پہ بات زبان پر آ گئی، واپس پلٹ آتے ہیں اپنی گفتگو پر، آپ کی خدمت میں سبق پیش کر رہا ہوں۔ ان فرعون علا فی الارض، آیت نمبر 4 سورہ القصص۔ بے شک، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں کہ فرعون علا فی الارض، وہ بلند ہو گیا زمین پر، یعنی اس نے اقتدار کو حاصل کر لیا، اس نے اونچائی کر جو فاصلہ تھا مکمل کر لیا، اور جا کر تخت پر بیٹھ گیا۔ یہ سمجھانے کے انداز پہ کہتا ہوں کہ تخت پر جا کر بیٹھ گیا، صاحب اقتدار ہو گیا۔ تو صاحب اقتدار ہونے کے بعد فرعون نے کیا کیا؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْئًا، اور اس نے زمین والوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ لفظ شیعہ کا ترجمہ ہے گروہ، لفظ شیعہ کا ترجمہ ہے فرقہ، لفظ شیعہ کا ترجمہ ہے جماعت۔ شیئن، جعل اہلہا شیئن، فرعون نے بانٹ دیا اہل زمین کو، اہلہا اہل الارض، اہل زمین کو بانٹ دیا گروہوں میں۔ کیوں بانٹ دیا؟ یستضعف طائفتن، اور ایسے بانٹا کہ ایک گروہ کو بنا دیا کمزور، یستضعف تاکہ وہ کمزور بنا دے ایک گروہ کو، منہم ان اہل ارض میں سے۔ اور کیا کرتا تھا یہ؟ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فساد پیدا کرنے والوں میں سے تھا، مفسد تھا۔ اب اس آیت کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ کیا، آپ غور کرتے ہیں کہ اس سوالات جو اٹھ رہے ہیں ہمارے اور آپ کے اذہان میں، پہلے اس سوالوں سے پہلے ایک نقشہ بنا لوں کہ آخر بنی اسرائیل فرعون کے مسائل قرآن میں بہت زیادہ بیان کیے گئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ میری امت اور امت موسیٰ علیہ السلام، اس طرح سے دونوں کے حالات و واقعات آگے چلیں گے، آگے بڑھیں گے، جیسے کوئی ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر رہا کرتی ہے۔ النعل بالنعل، جیسے قدم قدم کے ساتھ ہے، جوتی جوتی کے ساتھ ہے، ایسے اس امت کے حالات اور اس امت کے حالات برابر برابر چل رہے ہیں۔ تو حالات کے برابر ہونے کی باتیں، اور یہ قرآن میں اس کے کیفیت کو بیان کرتے ہوئے دو طرح کے لوگ آباد ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس کا نام ہے بنی اسرائیل، اس کو سبتی بھی کہتے ہیں، سین بے توئیں اور چھوٹی ہے سبتی، اور ایک ہے فرعون کی قوم جسے قبطی کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ علماء نے اردو میں اس طرح سے کیا ہے کہ وہ جو علاقائی لوگ تھے انہیں قبطی کہا جاتا تھا، جو باہر سے آئے ہوئے مہاجر تھے انہیں سبتی کہا جاتا تھا۔ میں پاکستان کی سیاست کی بات نہیں کر رہا، اور سیاست بنو امیہ کا تذکرہ منبر علی ابن ابی طالب سے مناسب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، عام طور پہ لوگ لفظ کو استعمال کرتے ہیں مہاجر کہہ کر، تو میں اس سے لفظ سے بچنے کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں تو سب کے سب مہاجر ہیں کہ سب وطن سے دور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ دو طرح کے افراد وہاں رہتے ہیں، دو طرح کے افراد، اور ان میں باقاعدہ فرق پیدا کیا گیا۔ اور یہ پالیسی آج کی نہیں ہے کہ دونوں یعنی افراد میں فاصلے پیدا کیجئے، لڑوائیے اور حکومت کیجئے۔ یہ پرانا فارمولہ ہے، اب تک چلا آتا ہے۔ فرعون نے یہ فارمولہ، غالباً لگتا کچھ ایسے ہے فرعون نے اسے ایجاد کیا تھا، یا قوم کو دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک کو مہاجر کے نام سے، ایک کو علاقائی کے نام سے، ایک کو سبتی ایک کو قبطی کہہ کر دو حصے بانٹ دیے۔ اور چونکہ خود اس کا تعلق قبطی قوم سے تھا، اس نے سبتی قوم کو ایسا غلام بنایا کہ بعض فرعین مصر کے محل جب تعمیر ہوتے تھے، سبتی لوگ 20 سال تک بغیر اجرت کے کام کرتے تھے۔ 1 لاکھ سے زیادہ مزدور کام کرتے تھے سبتی لوگ، اور سبتی ہونے کی بنیاد پر ان کو اجرت نہیں ملتی تھی۔ یہ سارے
واقعات بیان کرنے کا مقصد بطور واقعات نہیں، تمہید ہے ہمارے موضوع کی، کہ قوم کی حالت کے اب رہی بات کہ آخر فرعون کو اس قوم سے دشمنی کیا تھی، قوم سبتی سے دشمنی کیا تھی جس کو کہتے بنی اسرائیل، اس سے فرعون کو اختلاف کیا تھا۔ اس اختلاف کی ایک وجہ بیان کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں اختلاف یہ تھا، پریشانی فرعون کو یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ، قوم سبتی کے لوگ وہ ایسے تھے کہ بڑے دیانتدار تھے، بڑے ایماندار تھے، ان کے ایمان اور ان کی دیانت سے فرعون ڈرتا تھا، اس لیے انہیں ختم کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن یہ خیال غلط ہے، اس لیے کہ تاریخ شاہد ہے، علماء گواہ ہیں، صاحبان علم اس سے بہتر جانتے ہیں، بنی اسرائیل نے بھلا کب ایمانداری دکھائی ہے؟ بنی اسرائیل نے تو کتنے انبیاء کو ایک دن میں ذبح کیا ہے، 80 انبیاء ایک دن میں ذبح کر دیے جاتے تھے۔ بنی اسرائیل کے کارنامے تو روز روشن کی طرح سے آیا ہے، تو یہ بات شاید قابل قبول نہیں ہے صاحبان انصاف کے نزدیک، کہ اس لیے فرعون اس قوم کو مارنا چاہتا تھا۔ پھر کیا دوسرا خیال، احتمال ثانی جو زیادہ معتبر دکھائی دیتا ہے، کہ فرعون اس قوم کو اس لیے ختم کرنا چاہتا تھا کہ وہ قوم نجومیوں نے کہہ دیا تھا کہ اس قوم سے ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ بہت غور کیجئے گا، اپنے اور آپ میرے حالات کو دیکھتے ہوئے، اپنی قوم کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور مستضعف ہونے کی حیثیت کو پہچانتے ہوئے، پھر زمانے کے مستکبرین کا مسلسل دباؤ کہ قوم تشیع ختم ہو جائے، اس پہ غور کیجئے گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ بہت سے الفاظ میں کھل کر صلوات پڑھے محمد و آل محمد نہیں کہوں گا۔ اس نے اس قوم کو اس لیے مارنا چاہا تھا کہ اس کو نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ اس قوم سے ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا تختہ ختم کر دے گا، الٹ دے گا، تیری بادشاہت ختم ہو گیا رہ جائے گی، لہٰذا اسے اپنی حکومت کا بڑا خوف تھا، تو اس نے چاہا کہ اس قوم کو ہی ختم کر دے جس قوم میں وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو ایک موسیٰ کو شہید کرنے کے لیے اس نے پوری قوم کو رگید دیا، اس طرح سے رگید دیا، اردو کا لفظ بہت سخت ہو گیا، اس طرح سے اس قوم کو کمزور کر دیا کہ قوم کی طاقت اگر مرد ہوتے تھے تو ان کو ذبح کروا دیا، اور قوم کی کمزوری اگر خواتین تھی تو زندہ چھوڑ دیا اپنے گھروں کے کاموں کے لیے۔ درست ہے؟ اور روز اٹھتے ہوئے جنازوں پر آپ کے سوالات اور یہ حالات۔ دوسرا اسی کے ذیل میں ایک اور جملہ علماء کا فرماتے ہیں کہ فرعون اس لیے قوم سبتی اور قوم بنی اسرائیل کے خلاف لشکر تیار کیے ہوئے تھا، اتنا ظلم کر رہا تھا، اس لیے کہ قوم بنی اسرائیل بڑی جفا کش اور محنتی قوم تھی۔ چلیں ایک بات تو واضح ہو گئی، جب خدا کسی اپنی حجت کو کسی قوم سے پیدا کرنا چاہتا ہے تو قوم کی بہادری کو دیکھ کر اس میں سے بہادر خاندان کا انتخاب کر کے پیدا کیا کرتا ہے۔ تو خدا کی سنت یہ کبھی کمزور قوم سے کبھی اپنی حجت کو پیدا نہیں کرتا۔ تو فرعون کا ایک ٹارگٹ موسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرا ٹارگٹ قوم موسیٰ ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب کوئی قوم ظلم کی چکی میں پیسی جانے لگے تو ایک دن ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ قوم چکی کے پتھروں کو چکنا چور کر دیتی ہے، اور وہی خوف اس کے ذہن پہ طاری تھا۔ آیت نمبر 4 کا ترجمہ بھی سامنے آ گیا، اور اس آیت نمبر 5 کا ایک مقدمہ بن گیا۔ اب آیت نمبر 6 لازم ہے کہ اس کو پڑھوں تاکہ مستقبل واضح ہو، ٹھیک؟ وَنُمَكِّن لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو، آیت نمبر 5 پڑھ چکا ہوں میں، کہ جن کو ہم قرار دیں گے آئمہ، جن کو ہم قرار دیں گے وارث، ان کو ہم زمین پر سکونت دیں گے۔ گویا استقرار ہوگا، گویا وہ کیفیت ہوگی
کہ وہ آزادی کے ساتھ مستضعف کسے کہتے ہیں؟ 5 قسم کی باتیں ہیں، علمی، ادبی، فکری، سیاسی اور اقتصادی۔ ان 5 قسم کی باتوں پر جب کسی قوم پر بینڈ لگایا جائے تو وہ قوم کمزور کہی جاتی ہے۔ علمی، ادبی، فکری، سیاسی اور اقتصادی، یہ 5 باتیں، اور آپ بہت غور کیجئے گا ہمارے اور آپ کے مسائل کیا ہیں۔ ان 5 باتوں کے ساتھ اتفاق ہے، قرآن مجید نے پورے قرآن میں 5 مقامات پر ہی لفظ مستضعفین کو استعمال کیا۔ 5 کا بڑا تعلق ہے، 5 مرتبہ کہا، 5 نمبر آیت سورہ القصص میں کہا، اور پھر 5 باتوں کے عنوان سے کمزوری کا عنوان بھی تاریخ نے ثابت کیا۔ ہر جگہ 5، پھر 5 اور پھر 5، اور اسی 5 کے برکتوں سے آیت نمبر 6 کو آگے ملاحظہ کیجئے۔ خدا کہتے ہیں ہم ان افراد کو جو کمزور بنا دیے گئے ہیں ان کو ہم امام قرار دیں گے۔ ایک نہیں، بہت غور، ایک نہیں، نجعلہم جمع کا صیغہ ہے، ہم ان سب کو امام قرار دیں گے اور ہم ان سب کو وارث بنائیں گے۔ تو ظہور سے رجعت تک کا عقیدہ مکمل ہو گیا۔ خالی ایک نہیں آئے گا بلکہ سب کے سب آئیں گے۔ خیر، رجعت الگ موضوع ہے، میرا موضوع وہ نہیں ہے، البتہ کہیں کہیں ٹچ کرے گا، چونکہ بہرحال ظہور اور قیامت ملے ہوئے ہیں۔ کیسے ملے ہوئے ہیں کہ جن علماء نے امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع پہ کتابیں لکھی وہ کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس الساعت، قیامت کا نام الساعت، اور قیامت کی علامتوں کو اشراط الساعت کہتے ہیں، کہ ساعت اور قیام امام زمان میں فرق نہیں ہے تعویل کے اعتبار سے، اور علامات ظہور امام زمان اور اشراط الساعت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو علامات قیامت ہیں وہی علامات ظہور امام ہیں، کہیں کہیں آپس میں ان کی مطابقت پائی جاتی ہے۔ یہ مسائل پیدا کب ہوتے ہیں؟ جبکہ علامات مختلف ہیں، جیسے کہ مسجد کوفہ کی دیوار کے شق ہونے کا واقعہ جب میں آپ کے یہاں سے رخصت ہو رہا تھا ماہ رمضان کے آخر میں، تو وہ خبر ہم تک پہنچی تھی، اور جب ہم پہنچے خود کوفہ اور مسجد کوفہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو دروازے کا نام باب الحجت، اور باب الحجت کے بائیں طرف والا ستون جو بنا ہوا ہے اینٹوں کا، اس میں باقاعدہ ایک پڑی ہوئی دراڑ کو دیکھا، اس شگاف کو دیکھا۔ البتہ اس پر مراجع الزام کے بیانات کیا ہیں، آیت اللہ سیستانی کا بیان کیا ہے، آیت اللہ بشیر کا بیان کیا، وہ الگ موضوعات ہیں، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان موضوعات کو بیان کرتے کرتے اپنے موضوع سے دور نکل جاؤں۔ البتہ اتنا بیان کر دوں کہ یہ مسجد کوفہ کی دیوار کا شگافتہ ہونا اگر واقعاً علامتوں میں شامل کیا جائے تو یہ علامات ظہور امام نہیں ہے، علامات خروج دجال ہے، جو کہ علامات خروج دجال کا مسئلہ امام کے ان علامتوں میں شامل ہے جو امام کے ظہور سے پہلے کے عنوان میں بیان کی جاتی ہیں۔ بات ہو رہی تھی آیت نمبر 6 کے اعتبار سے کہ خدا ان کو زمین پر دے گا سکونت، کن کو؟ کہ جن کو امام اور وارث بنانے والا ہے، جو کمزور کر دیے گئے تھے۔ اور پھر نوریا فرعون و حامان و جنودہما منہم ما کانوا یحذرون، اور خدا کہتا ہے ہم دکھائیں گے، خدا دکھائے گا، ہم دکھائیں گے فرعون کو، حامان کو اور ان دونوں کے لشکروں کو کہ جس قوم سے ڈرتے تھے اسی قوم کو خدا ان پر مسلط کرے گا۔ کیا کہنا، جس قوم کو کمزور بنایا جا رہا ہے اسی قوم کو خدا حکومت عطا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب کیفیت وہی ہے جو کل کے ماضی کی بات کریں یا آنے والے مستقبل کی بات کریں، بہرحال تمہید کی منزل پر آج کی حد تک یہ بات۔ اور پھر زمانہ غیبت، زمانہ ظہور کے عنوان سے دوسرا بڑا مسئلہ زمانہ غیبت کی مشکلات میں سے وہ ہے لوگوں کی اخلاقی حالت کا خراب ہو جانا۔
کل حکومت کے ظلم و جور کی بات تھی اور آج اخلاقی حالت کا خراب ہو جانا. اس میں کتنی روایات ہیں, کتنے واقعات ہیں, سب کے سب تو بیان نہیں ہو سکتے, خالی اشارے کر رہا ہوں. محمد ابن مسلم امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں مولا سے کہ مولا آپ کے قائم علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا؟ امام کے ظہور کا انتظار کب سے ہو رہا ہے؟ حضرت آدم سے پہلے سے ظہور امام کا انتظار ہے. لشکر کی تیاریاں کب سے جاری ہیں؟ آپ ایک نام سن چکے اور آہستہ آہستہ نام باقی آنے والے ہیں کہ کب سے لشکر کی تیاری جاری و ساری ہے. ایسی بات نہیں کہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان یہ باتیں آئی ہو. یہ بہت قدیم ایک مسئلہ مہدویت ہے. اور اب امام کی بارگاہ میں محمد ابن مسلم کا سوال کہ مولا ظہور کب ہوگا؟ اور امام فرماتے ہیں ظہور اس وقت ہوگا جبکہ زمانے کی حالت افراد کی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کر لیں گی. بہت مشہور حدیث ہے, بہت بار آپ نے سنی ہے, لیکن سننا اور ہے اور یقین کر کے اس پر عمل کرنا یہ اور مسئلہ ہے. عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کر لیں گی اور اتنی تیزی کے ساتھ یہ افراد زمانہ بدل رہے ہیں کہ اب عورت اور مرد کی تمیز کرنا غائر نگاہ کے بغیر آسان نہیں رہتا. مسائل آپ کے سامنے ہیں, اشارے کافی ہیں. اور عورتیں مردوں کی اور مرد عورتوں کی, چاہے زلف دراز کا مسئلہ ہو یا میک اپ کے سامان کی محبت کا مسئلہ ہو یا لباس کے ریشم کے بنائے جانے کا مسئلہ ہو یا دیگر مسائل, الآخر چھوڑ دیتا ہوں تفصیل میں جانے کو. بہرحال شباہت کا مسئلہ چل رہا ہے. اب خیر کوئی منت کہہ کر پہن لے وہ الگ بات ہے, مگر کان کا چھدوانا اور کان میں بالی کا پہن لینا اگر شباہت میں آئے تو قیامت ہو جائے. منت وہ ایسی مانی جائے جو مرد کو مرد رکھے اور عورت کو عورت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کس نے منع کیا؟ مانی ہے منت, کس نے منع کیا؟ مگر شباہت نہ ہونے پائے. شباہت ان علامتوں میں شامل ہے جو امام نے بیان فرمائی. اس کے بعد اس سے سخت جملہ فرماتے ہیں کہ عورت عورت پر اکتفا کرے اور مرد مرد پر اکتفا کرنے لگے. یہ مسائل کتنی تیزی کے ساتھ بڑھے اور اخلاقیات کتنی گر چکی. روایت سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ روایت میں بیان کر چکا اپنے مقدمے میں کہ قیامت کے نام سے, قیامت کی علامت کے نام سے, کہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ مرد عورتوں کے راستوں پر نہ بیٹھنے لگیں. اب میں اپنے الفاظ میں کہوں, اپنے معاشرے کی بات کہوں تو جہاں جہاں خواتین کے گزرگاہیں کالج کے نام سے ہوں, یونیورسٹیز کے نام سے اور ان کے راستے پر کھڑے ہوئے انتظار کرنے والے گناہگار افراد کا جمع ہو جانا, یہ علامت قیامت میں سے ہے. اور اس سے بڑھ کر سخت جملہ کہ درندہ صفت شیر کی طرح تجاوز کر لینا, اس سے بڑا جملہ شوہردار خاتون کو شوہر کے سامنے اس سے چھین کر تجاوز کر لینا, اس سے سخت جملہ کہ اس حد تک برائی بڑھ چکی ہوگی کہ اس زمانے میں سب سے اچھا انسان وہ ہوگا جو ان سے کہے گا کہ اگر منہ کالا ہی کرنا تھا تو کم از کم دیوار کے پیچھے چلے جاتے. اس وقت سب سے اچھے انسان کی تعریف یہ ہوگی. اللہ اکبر. ابھی کتنا وقت باقی ہے؟ کس حد تک برائیاں عام ہو چکی ہیں. اور اس کے بعد مسائل اخلاقیات میں
اور مسائل بھی، خالی یہ جنسی مسائل نہیں ہیں، اور مسائل بھی۔ مسائل کیا ہیں؟ کہ مسائل یہ ہیں کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک کہ بوڑھے اپنے بچوں پر رحم کرنا نہ چھوڑ دیں، بزرگ بچوں پر رحم چھوڑ دیں گے، رشتہ دار رشتہ داروں کی امداد کرنا چھوڑ دیں گے، ہمسایہ کی امداد کرنا چھوڑ دے گا، واسطے دیں گے رشتہ داری کے، کوئی امداد نہیں ہوگی، فریاد کریں گے پڑوسی ہونے کی بنیاد پر، کوئی امداد نہیں ہوگی۔ ایک گھر میں آگ لگتی ہے، پڑوس والے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ گھر میں آگ بھی لگی ہے، اس لیے کہ جانتا ہی نہیں پڑوس میں رہتا کون ہے، پہچانتا ہی نہیں کہ ہمسائے کا حق کیا ہے۔ رشتہ داروں کام نہیں آتے۔ کوئی اگر سوال کر لے رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہوئے، تب بھی اس پر کوئی توجہ نہیں کی جاتی۔ آخر زمانہ کی علامتیں، قیامت سے پہلے کی علامتیں یا ظہور امام کی علامتیں، خراب ترین صورتحال معاشرے کی۔ اور انہی مسائل میں ایک اور کیفیت بھی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول اور دیگر معصومین سے روایات کا خلاصہ کہ زمانہ ایسا ہوگا کہ سرپرست خاندان کے کم رہ جائیں گے، خاندان بغیر سرپرستوں کے زیادہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ 50 خواتین کے لیے ایک سرپرست رہ جائے گا، یہاں تک کہ 30 خواتین ایک ہی مرد سے ہاتھ جوڑ کے التجا کریں گی، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، خالی پناہ عطا کر دو۔ ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوگا کہ ہر محاذ پر مردوں کا مسئلہ، اور وہ پھر بنی اسرائیل کا مسئلہ، یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا وہ، اور آج مرد جوان ہر ایک محاذ پر یا ٹارگٹ کلنگ کے مسائل ہوں یا اور دیگر عنوانات ہوں، مرد کا مارا جانا، تو مرد اتنی شدت سے کم ہو جائیں گے کہ خواتین تلاش کریں گی تو کوئی ان کو دکھائی نہ دے گا، حتیٰ کہ مردوں کی چپلیں دیکھ کر خواتین رویا کریں گی۔ مرد بھی ہوتے تھے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، جب تک یہ شدت بیان نہیں ہوگی تب تک وہ رحمت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ شدت بیان کرنا اس رحمت کے بیان کرنے کے لازم ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ یا علی۔ اور کیفیت کیا ہے؟ جب بہت غور کیجئے گا کہ بنی اسرائیل نے وہ کیا، ان کے ساتھ جو ہوا، فرعون جو ان کے ساتھ کر رہا تھا کہ ان کے جوان ذبح کیے جاتے تھے، کربلا کے میدان میں کیا ہوا؟ خواتین اسیر ہوئیں، مرد ذبح کر دیے گئے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ مرد ذبح ہوتے ہیں، خواتین بیوہ اور بے آسرا ہو جاتی ہیں۔ یہ خواتین کی زیادتی کا مسئلہ۔ اور اس کے بعد روایات میں آخر زمانہ کی دوسری مشکل، زمانے غیبت کی، اخلاقی مسائل میں ایک اور کیفیت، بہت غور کیجئے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک کہ 5 بیٹے رکھنے والا 4 بیٹے رکھنے والے پر رشک نہ کرنے لگے۔ قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک کہ 4 بیٹے رکھنے والا 3 بیٹے رکھنے والے پر رشک نہ کرنے لگے، 3 رکھنے والا 2 رکھنے والے پر، 2 رکھنے والا 1 رکھنے والے پر، اور 1 رکھنے والا اس پر جس کی اولاد ہی نہ ہو اس پر رشک کرنے لگے۔ اس میں کتنی گہرائی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب کہ لوگ کثرت اولاد پر رشک کرتے تھے، ایک زمانہ ہے جب لوگ قلت اولاد پر رشک کرتے ہیں۔ کوئی سوچتا ہے کتنا پرسکون گھرانہ ہے، 2 ہی تو ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، کتنا اچھا گھرانہ ہے۔ ایسا ہی ہے نا، یہ 4 بیٹے کون پالے گا، یہ 5 بیٹے یہ 5 بیٹیاں کون پالے گا، یہ وہ صحیح ہیں، وہ 2 جو ہیں نا وہ صحیح ہیں، 2 بچے ہی اچھے کا مسئلہ وہ پروپیگنڈا آخر زمانہ قیامت کے قرب کی علامتوں میں شامل ہے۔ کیوں ایسا ہوگا؟
اس کی بات بھی کرتا ہوں، لیکن روایت مکمل ہو جائے۔ کیفیت ایسی فرماتے ہیں معصوم کہ جب کوئی کسی قبر کے پاس سے گزرے گا اپنے بھائی کی، تو قبر کو دیکھ کر زمین پہ لوٹنے لگے گا اور لوٹ کر کے کاش میں اہل قبور میں ہوتا۔ اور یہ اہل قبور میں ہونے کی تمنا نہ تو اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہوگی، نہ اپنے بھائی سے کوئی قربت کی بنیاد پر ہوگی، بلکہ اتنی بلائیں اس پر نازل ہو رہی ہوں گی کہ زندگی سے زیادہ موت کو ترجیح دینے لگے گا۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ آج کے حالات دیکھتے ہوئے، مہنگائی، مشکلات، بدامنی، ٹارگٹ کلنگ کے مسائل، اور پھر سوچتے ہیں وہ کتنے اچھے تھے جو گزر گئے، کاش ہم بھی گزر چکے ہوتے تو ان مسائل سے ہمارا واسطہ ہی نہ پڑتا۔ ٹھیک، آخر زمانہ کی علامتیں، قرب قیامت کی نشانیاں۔ اور اب رہی بات یہ کہ ان کو بیان کرتے کرتے پھر بات بہت سخت ہو گئی، کیا اولاد کی کمی کی تمنا اتنی آگے بڑھے گی کہ لوگ اولاد کو ضائع کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ اس کو جس نام سے بھی آپ یاد کیجئے، ایبورشن کہیے، اسقاط کہیے، یا مانع حمل ادویات کا استعمال، جو نام آپ کہیے، ممبر سے نام نہیں لیے جاتے، اشارے کر رہا ہوں۔ یہ تمام مسائل آخر زمانہ کی علامتوں میں ایک وہ جملہ جو دعاؤں میں معصوم کی شامل ہے کہ کثرت اولاد کی دعا، کثرت اولاد کی دعا، صحیفہ کاملہ کی دعا، چوتھے امام کی دعا، اولاد کی کثرت کی دعا، اور آج اولاد کی قلت کی دعا۔ اور قلت، ایسی قلت، یہ اچھا ہے کہ ہو ہی نہیں، اس حد تک قلت کے ایک بھی نہ ہو، سکون سے زندگی گزارے۔ ابھی شاید تھوڑا سا اور وقت باقی ہے، کچھ لوگ ابھی بھی اولاد کی دعا کر رہے ہیں، کچھ اور وقت باقی ہے اس زمانے کے آنے کے لیے جبکہ لوگ خالصتاً یہ تمنا کرنے لگے کہ اولاد نہ ہونا اولاد ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات اقتصادی ہو سکتی ہیں، روزگار، مہنگائی انسان کو مجبور کر دے کہ اولاد ہی پیدا نہ کرے۔ جواب دینے کا وقت نہیں ہے ہر سوال کے اس موضوع پر، یہ موضوع نہیں ہے میرا، یہ صرف موضوع کی تمہید ہے زمانے ظہور کے عنوان سے۔ اور پھر دوسری علت ہو سکتی ہے کہ بچوں میں پائی جانے والی نئی نئی قسم کی بیماریاں، یہ الفاظ ہے علماء کے، اس بات کا سبب بنے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچے کا دماغ مکمل نہیں ہوا، شکم مادر میں ہے، اور گویا کہ اب اس کا پیدائش کا ہونا ایک معذور کا پیدا ہونا ہے، کیا خیال ہے اس کو ضائع کر دیا جائے؟ اور جملے احادیث سے جو علماء نے استفادہ کیا وہ جملے بالکل ایسے ہی کہ بیماریوں کی کثرت انسان کو مجبور کر رہی ہوگی کہ اولاد نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ بیمار اولاد ہو۔ اور تیسرا مسئلہ وہی جو میں اشارہ کر چکا، پروپیگنڈا۔ اس حد تک ذرائع ابلاغ استعمال ہوں گے کہ لوگ سمجھیں گے یہ اچھی بات ہے کہ کم اولاد ہو، اور وہ بری بات ہے کہ زیادہ اولاد ہو۔ اب چاہے پلٹ کے زمانے معصوم کو دیکھیے تو ہر معصوم کے یہاں کثرت اولاد ہے، قلت اولاد نہیں ہے۔ قلت اولاد صرف ایک مخصوص حد تک ملے گی آپ کو امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے، البتہ عموم ائمہ معصومین میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت اولاد ہے، قلت اولاد نہیں ہے۔ کتنے بیٹے، کتنی بیٹیاں؟ بیٹے، بیٹا نہیں، بیٹے جمع، بیٹیاں، بیٹی نہیں۔ اور آج کے مسائل، اور اب مشکلات اخلاقی اس لحاظ سے، اور اب زمانے ظہور کی بات کریں، امام کی حکومت کے قیام کی بات کریں، اخلاقی مسائل اچھے کیسے ہو جائیں گے؟ ایک دم اچھے کیسے ہو جائیں گے؟ جب مرض کی جڑ پہچان لی جائے اور اس جڑ کو ختم کر دیا جائے تو خود بخود شفا پورے جسم کو مل جاتی ہے۔ امام کے جو ٹارگٹس ہوں گے، امام کے جو مخصوص نشانے پر ہوں گے مسائل، وہ مسائل اصولی ہوں گے، امام جڑوں پہ کام کریں گے۔ اخلاقیات خراب کیوں ہوتی ہیں؟
برداشت ختم کی ہو جاتی ہے، ڈپریشن بڑھتا ہے مشکلات کے اعتبار سے، مہنگائی کے اعتبار سے، اور اس کی بنیاد پر برداشت ختم ہوتی ہے، ملاوٹ اشیاء میں ہو، خوراک میں ہو، تو انسان کی صلاحیت میں کمی ہوتی ہے۔ امام ان تمام راستوں کو روکیں گے۔ اور میں کس کس مسائل کو بیان کر سکوں گا، بہت سارے مسائل ہیں۔ امام کے زمانے میں ایگریکلچر ترقی کیسی ہوگی، صرف 2 اشارے، تفصیلات چھوڑتا ہوں، ورنہ اس کا ایک ایک موضوع مکمل اشرح۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آج کے جدید طریقہ زراعت پر اگر غور کیجئے تو کتنی آسانی کے ساتھ مختلف قسم کی کھاد تیار کرتے ہوئے، بیجوں میں صلاحیت بڑھاتے ہوئے، اگر 1 یا 1.5 حرف کے علم کے ساتھ یہ صلاحیت ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ والی بات ہے کہ روزانہ 1 انڈا لیتے رہے اور اگر چاہ کہ ایک دن میں سارے انڈے لے لیجئے تو اس کی جان لے لی۔ یہ بالکل ایسا، زمین کی جان نکالی جا رہی ہے، بجائے کہ روز گندم کے دانے ملتے، سال بہ سال ملتے کا ایک دفعہ نکال لو۔ تم ایک دفعہ نکال کے زمین کو خالی کر دو گے تو پھر وہ آنے والا زمین کو بھرے گا، اور ایسے بھرے گا کہ امام کے زمانے میں جتنے صحرا ہیں، حتیٰ کہ ربع الخالی، حتیٰ کہ سب سے بڑا صحرا عرب کا، وہ سب کے سب خالی زرعی زمینیں ہی پیداوار نہیں دیں گی، بلکہ جو زمینیں اب تک غیر زرعی ہیں وہ زمینیں سب کے سب زراعت کو ایسے نکال کے اوپر رکھیں گی جیسے منتظر ہو کوئی میزبان اپنے مہمان کی خدمت کے لیے۔ اور امام کے زمانے میں دریا اور نہروں کا نظام اتنا زیادہ مستقل و مربوط ہوگا، خاص طور سے ایک بڑی نہر کا تذکرہ ہے کہ جو امام علیہ السلام کھودنے کا حکم دیں گے، جو چلے گی کربلا سے، اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ، جو کربلا سے چلے گی نجف تک پہنچے گی۔ یہ صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے ہے، نجف سے کربلا، خدا نجف کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ تو اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھیے گا کہ ایک خشک ہو جانے والا سمندر، یہ گرم پانی کا چشمہ، یا ایک وہ بڑا عظیم پہاڑ کی جو خوف خدا سے پھیل کر ریت کی شکل میں تبدیل ہو گیا، جس کا احاطہ عراق سے شام تک پھیلا ہوا ہے، اس میں پانی آ جانا آخری زمانے ظہور امام کی علامتوں میں شامل ہے۔ تو پانی کی کمی کی بنیاد پر زراعت کا مسئلہ، کھاد کی ملاوٹ کے مسائل، اور اس سے زیادہ بڑا مسئلہ رزق کا مسئلہ ہی نہ ہو، اگر وہ افراد کے جو ذخیرہ اندوز ہیں، جن کے گودام بنے ہوئے ہیں، اگر گودام ختم ہو جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے۔ خدا نے سب کا رزق پیدا کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ امام کے زمانے میں ذخیرہ اندوزی، بلکہ وہ جملہ شاید آج شروع کر دوں اور پھر آئندہ دنوں میں مکمل ہو سکے۔ امام اپنے اصحاب 313 اصحاب سے جو حلف لیں گے، اس حلف کی 24 شقیں ہیں۔ کتنی؟ 24۔ اور 24 شقوں پر امام کے جواب میں 8 شقیں ہیں۔ مگر صرف ایک جملہ اس منزل پر آپ کی سماعتوں کو دیکھتے ہوئے کہ امام علیہ السلام ان 313 اپنے خالص جانثاروں کو آزمائیں گے، حلف لینے سے پہلے آزمائیں گے کہ ان سے ملاقات آپ کی مکے میں ہوگی۔ جب وہ سوال کریں گے آپ ہی مہدی موعود ہیں، وہ 313 سوال کریں گے امام سے، اور آپ جواب دیں گے ہاں میں ہی وہ حجت خدا ہوں، امام کا جواب ہوگا۔ تو یہ کہیں گے کہ لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کی بیعت کریں، اور امام ان کے جواب دیے بغیر وہاں سے رخصت ہو کر مدینے پہنچ جائیں گے، اور 313 افراد امام کے پیچھے روتے روتے مدینے پہنچیں گے، اور جب یہ مدینے پہنچیں گے تو امام ان کو مدینے آتا ہوا دیکھ کر پھر مکے آ جائیں گے۔ 3 دفعہ مکہ اور مدینہ میں امام ان افراد کو ایسے آزمائیں گے کہ کون اطاعت کرنے والا ہے اور کون چھوڑ دینے والا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اس کے بعد یہ 3 دفعہ آزمانے، مکہ اور مدینہ کی سعی کے بعد پھر صفا مروہ کی سعی، اور وہاں پر امام کا ان سے عہد لینا، ان الفاظ کے ساتھ کہ اگر تم عہد کرتے ہو ان 24 شرائط کے ساتھ تو تمہیں قدم آگے بڑھاتا ہوں، ورنہ میں کچھ نہیں کرنے والا۔ اور وہ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، مولا آپ جن شرائط کہیے ہم آپ سے عہد کرنے پہ تیار ہیں۔ ان 24 شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہوگی کہ تم گندم کا اور جو کا ذخیرہ نہیں کرو گے، گندم کا اور جو کا ذخیرہ نہیں کرو گے۔ امام اپنے ان خالص اور 24 باتوں کے ساتھ امام فرماتے ہیں تم نے اگر ان شرائط پہ میرے ساتھ بیعت کی تو میں تم سے 8 باتوں کا وعدہ کروں گا جو تم سے مخصوص ہوں گی۔ ان 8 باتوں میں ایک بات آج بیان کر دوں کہ میں تمہارے علاوہ کسی کو اپنا ناصر نہیں بناؤں گا۔ بہت سخت جملہ ہے۔ پھر 313 کے بعد باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وقت ختم ہو گیا، وقت ہی ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ تو اب 313 اگر اس عہد کے ساتھ امام کے سپاہی بن جائیں اور امام کی پہلی جو وہ انعام ہو، پہلا انعام ہو، پہلی کیفیت محبت ہو، یہ ہو کہ تمہارے علاوہ میں کسی اور کو اپنے ناصر نہیں بناؤں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ناصر کی 2 قسمیں ہیں۔ چلیے میں آسان کر لیتا ہوں۔ جیسے دوست کی 2 قسمیں ہیں، ایک دوست کو خلیل کہتے ہیں، ایک دوست کو حبیب کہتے ہیں۔ تو 313 امام کے حبیب ہوں گے اور باقی جو آئیں گے وہ خلیل ہوں گے۔ ٹھیک، آسان ہوگی بات۔ تو خلیل بننا ہمارے اور آپ کے لیے، حبیب بننا طے ہو چکا ہے۔ 313 طے ہو چکے ہیں۔ ان 313 میں روز کوئی نہ کوئی نام پیش کر رہا ہوں، اور اس ناموں میں ایک نام کل پیش کیا، ایک پرسوں پیش کیا، اور ابھی خواتین کے نام ختم نہیں ہوئے تو مردوں کے نام کب شروع ہوں گے؟ اور لگتا کچھ ایسے میں نے شاید ترتیب بدل دی، پہلے خواتین کے نام شروع کر دیے، بعد میں مردوں کے نام آئیں گے۔ شاید عشرہ ختم ہو جائے گا، مردوں کے نام آتے آتے جب وقت ہوگا، لیکن شاید اس کا امکان کم ہے۔ خواتین میں ایک نام سیانہ خاتون کا، ایک نام کل آ چکا ام ایمن کا، اور تیسرا نام ہے کہ جن کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور پھر امام کے ناصروں میں شامل کیا جائے گا۔ ان میں تیسرا نام ہے، آپ کو سن کر واقعاً حیرت بھی ہوگی، زبیدہ خاتون کا۔ زبیدہ کوئی تو بات تھی جو بہلول نے جنت کا محل زبیدہ کو بیچا تھا۔ بھئی اگر فرعون کے محل میں آسیہ رہ سکتی ہے، آسیہ رہ سکتی ہے، خدا اپنے نیک بندوں کو اگر کسی ایسے مقام پر بٹھاتا ہے تو کسی وقت ان سے کام لینا چاہتا ہے۔ تو یہ بٹھائے گئے تھے افراد کہ ان سے کام لینا تھا۔ تو ایسے زبیدہ کے بہت سارے مسائل ہیں۔ زبیدہ ایک بہت نیک، بہت تقوی اختیار کرنے والی خاتون، میں جتنی اس کی تعریف کروں شاید وہ بات اپنے مقام پر نہ پہنچ سکے۔ ایک جملہ کافی ہے، کچھ تو تھا اس میں کہ اس کا انتخاب ہوا امام زمانہ کے لشکر میں شمولیت کے لیے۔ اور کوئی بات ہو نہ ہو، ایک خاص کام جو زبیدہ نے کیا، بہت سارے کام کیے اس نے، اور بہت سارے نیک کاموں کی بنیاد پہ شاید غلطیاں اور گناہ اس کے خدا نے معاف کیے ہوں گے، یقیناً کیے ہوں گے، لیکن ایک بڑا کام آج تک موجود ہے، اس کا نشان آج تک موجود ہے۔ جو حج کرنے گئے ہیں اور عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر منا، منا سے مکے گئے ہیں، انہوں نے ایک عجیب و غریب چیز ضرور دیکھی ہوگی۔ حیرت کی بات ہے، لوگ دیوار چین کو یاد رکھتے ہیں، حالانکہ دیوار چین کا تعلق یادگار سے نہیں ہے۔ اصل یادگار وہ نیک مقامات ہیں جو کسی نے بنائے نیک کام کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ نہر زبیدہ۔ نہر زبیدہ یہ بنائی کیوں گئی تھی کہ حاجیوں کے لیے پانی کا مسئلہ تھا۔
تو اب یا عرفات سے پانی وہاں جاتا تھا مکے، یا مکے سے پانی عرفات آتا تھا، بہرحال ابھی تک حیرت کی بات ہے کہ در سیدہ توڑ دیں، قبر سیدہ توڑ دیں، بقیع توڑ دیں، جنت المعلیٰ کی قبور پر بنے ہوئے مزارات توڑ دیں، لیکن نہر زبیدہ اب تک باقی ہے۔ اور اس بات کی علامت ہے کہ خدا نے اس کا نیک کام ایسے قبول کیا ہوا ہے کہ پانی پلانا تھا حاجیوں کو، اور خدا نے اسے لشکر امام میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور اس خاتون کے بیان کے ساتھ ہی اپنی بات کو یہاں روکتے ہوئے کہ میرا وقت مکمل ہو رہا ہے، مجبوری ہے کہ وہ ایک جملہ دعائے ندبہ کی شرح کا بیان کرنا ہے۔ ندبہ کیا ہے، اس کی سند کیا ہے؟ لوگ سند تلاش کرتے ہیں، اس کی مختلف کتابوں میں اس کی سند ملے گی آپ کو۔ علامہ مجلسی بحار الانوار میں بھی جن کتابوں پر اعتماد کر رہے ہیں، دعائے ندبہ کے حوالے سے وہ 3 معروف کتابیں ہیں، اور تینوں کتابوں کا تعلق مزارات سے ہے، چاہے مزار الکبیر ہو، چاہے مصباح الزائر ہو، چاہے کتاب کا نام ہدیۃ الزائرین ہو، سید ابن طاؤس کی کتاب ہو، یا قطب راوندی کی کتاب ہو، یا شیخ محمد حسن کی کتاب ہو۔ اس دعا کی سند سرداب کے اعمال سے ملے گی۔ سرداب سامرہ میں امام زمانہ علیہ السلام کا مقام غیبت، جہاں سے آپ پردے میں گئے، اور اس دعائے ندبہ کا ایک جملہ صرف اور اپنے مسائل۔ این اعلام الدین و قواعد العلم، کہاں ہے دین کا علم، نہ دین کے جھنڈے کہاں پر ہیں؟ اعلام الدین، اعلام جمع ہے علم کی، اور علم کہتے ہیں پرچم کو۔ ایک ہے علامت جس کی جمع علامات ہے، اور ایک ہے علم جس کی جمع اعلام ہے۔ البتہ کبھی کبھی شاعروں نے حسب ذوق صاحبان ایمان عین سے علم کو، الف سے علم کو بڑا استعمال کیا ہے کہ ہم علم اٹھاتے ہیں، تم علم اٹھاتے ہو۔ تو کسی کے نصیب میں عین سے علم ہو، کسی کے نصیب میں الف سے علم ہو، تو نصیب کی بات کیجئے۔ عین سے علی آتا ہے تو جو علی والے وہی تو علم کو اٹھاتے ہیں۔ آئینہ اللہم صلی علی محمد۔ آئین اعلام الدین، کہاں ہے دین کے پرچموں کا، دین کے علموں کا عنوان؟ کہاں ہے دین کے علم؟ تو امام کی شخصیت خود رہبر، ایسا رہبر جو مثل علم کے بلند ہو۔ آئین اعلام الدین، دین کا علم۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ وقواعد العلم، کہاں ہے علم کے قواعد؟ قواعد جمع قاعدہ کی۔ لوگ القاعدہ کو روتے ہیں، روتے رہیے، ہم بتاتے ہیں قواعد کا مطلب ہے قاعدہ کی جمع، اور قاعدہ کہتے ہیں فارمولے کو، قاعدہ کہتے ہیں اصول کو، جس اصول پر مختلف چیزیں تولی اور ناپی جا سکیں، بنائی جا سکیں۔ قواعد العلم، علم کے قواعد کہاں پر ہیں؟ تو امام کے زمانے ترقی کیسی ہوگی اور کس انداز سے علم مکمل ہوگا، وہ باتیں آہستہ آہستہ آئیں گی۔ اور میں کیا کروں، زبان چاہتی ہے کچھ بیان کروں اور وقت کہتا رک جائیے۔ اور اب اسلحے کی بات پھر کل کریں گے کہ امام کے اسلحے کی کیفیت کیمیائی ہوگی، ایٹمی ہوگی، یا پرانے زمانے کی تلوار۔ فی الحال تو آج کی حد تک بات مکمل ہو گئی۔ زمانے کا جب امام حکومت قائم کرے گا تو عصر ظہور کو عصر علم کہا جائے گا، اور ایسا عصر علم ہوگا کہ جب سے خدا نے کائنات کو پیدا کیا ہے آج تک ایسا عصر علم نہیں آیا ہے۔ حضرت آدم سے حضرت خاتم تک، حضرت خاتم سے 11ویں امام کے دور تک بڑے زمانے آئے، ترقی یافتہ قومیں سامنے آئیں، مگر عصر علم اب تک نہیں آیا۔ وہ عصر علم ہوگا، اور اسی زمانے کو عصر نور کہا جاتا ہے۔ اب تک
عصر نور نہیں آیا. نورانی افراد تو آئے، عصر نور عصر ظہور کہا جائے گا. اور چونکہ ایام وہ ہیں کہ جن میں منتقم خون حسین خود آنسو بہا رہے ہیں کہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے پہنچا ہے. کل میں نے ایک جملہ بیان کیا تھا کہ امام نے بشیر کو روانہ کیا. یہ نعمان ابن بشیر ہے، یہ بشیر ابن جزلم ہے، اور اس کو امام روانہ کر رہے ہیں کہ جا کر اعلان کر دے مدینے میں میری آمد کا. اور بشیر شعر کہتا ہوا چلا کہ آ گیا کربلا والوں کا قافلہ، آ گیا ان کا قافلہ کہ جن کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے، جن کے سر کاٹ کر نو کے سینہ پر چڑھائے گئے. لقد قتل الحسین بکربلا. مدینے میں یہ شور جب بیان ہوا ایسا ماتم تھا. اور بشیر کہتا ہے کہ میں واپس پلٹ رہا تھا خدمت امام میں جانے کے لیے کہ اتنا ہجوم تھا میرے آگے آگے، لوگ سر و سینہ پیٹتے ہوئے. کسی کو سر پر امامے کا ہوش نہیں تھا، کسی کو پیروں میں نالین کا ہوش نہیں تھا. جو جیسے گھر سے نکل آیا ویسے ہی روتا ہوا چلاتا ہوا ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین کہتا ہوا جانب مدینہ کا وہ دروازہ کہ جہاں قافلہ روکا گیا تھا. کہتا اتنا مجمع تھا، بشیر کہتا ہے کہ میری سواری کو آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ملا. میں اپنی سواری سے اتر گیا تاکہ خدمت امام میں پہنچ سکوں. اور کیا منظر تھا، جیسے ہی یہ آواز محمد حنفیہ تک پہنچی ہے، عزادارو کتنا مشکل امتحان محمد حنفیہ کا. کربلا نہ جا سکے، پروردگار کی مصلحت کہوں، امام کی طرف سے ذمہ داری کا دیا جانا کہوں، یا مدینے میں سید سجاد کی معاونت کا ایک اور عہدہ کہوں، مگر بہرحال مدینے محمد حنفیہ. اور جب آپ نے سنی قافلے کے آنے کی آواز تو اپنے غلاموں سے پوچھا. بڑے بیمار رہتے تھے، بزرگ ہو چکے تھے، بعض کہتے ہیں کہ بستر پہ رہتے تھے. پوچھا کہ اگر قافلہ واپس آ گیا تو میرا بھائی مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ اگر قافلہ واپس آ گیا تو میرا بھائی مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتا؟ غلاموں نے بات کو چھپایا ہے. ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کربلا کے واقعے کو کیسے بیان کریں. اتنی طبیعت خراب رہتی ہے، کہیں روح پرواز نہ کر جائے صدمے کے باعث. تو غلاموں نے بات کو بنا کر کہا ممکن ہے کہ وہ آپ کے انتظار میں ہوں. کہا اچھا پھر مجھے لے کر چلو. غلاموں نے محمد حنفیہ کو سہارا دیا. ہائے جیسے ہی مدینے کے باہر اس مقام کی طرف بڑھے جہاں قافلہ حسین کا رکا ہوا تھا، محمد حنفیہ نے کالے پرچموں کو دیکھا، چیخ نکل گئی. ہائے، فرمایا یہ کالے پرچم بتا رہے ہیں کہ میرا گھر لٹ گیا، میرے بابا کی نشانی ظالموں کے ہاتھوں سے پامال ہوگی. خدا خیر کرے. کالے پرچم کیوں؟ اجرکم اللہ. رونے والو آخری اشرا ہے نا، اب جو آئندہ سال جیے گا وہ حسین کا ماتم کرے گا. مجھے وہی مصائب پڑھنے جو ایام کے مصائب ہیں. لٹا ہوا قافلہ مدینے کے باہر، محمد حنفیہ روتے ہوئے، گرتے پڑتے غلام سنبھالتے ہوئے لے کر انہیں پہنچے. اور جیسے ہی کالے پرچموں کو دیکھا چیخ نکل گئی، زمین پہ گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے. ارے کوئی کالا پرچم محرم کا دیکھے، ارے کوئی کالا پرچم عزا خانے میں دیکھے، اس کا حال کیا ہوتا؟ محمد حنفیہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. محمد حنفیہ کے غلام روتے ہوئے امام سجاد کے پاس پہنچے. مولا سجاد کی بارگاہ میں رو کر کہتے تھے مولا چلیے اپنے چچا کی خبر لیجیے. بولا آپ کے چچا زمین پہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. سید سجاد اپنے چچا محمد حنفیہ کے سرہانے آئے اور جب اپنے چچا کو ہوش میں لائے میرے امام تو اپنے بھتیجے کو دیکھا. محمد حنفیہ نے ایک ہی جملہ فرمایا، یبن اخی این اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، میرا بھائی کہاں رہ گیا؟
سید سجاد روتے تھے، فرماتے تھے یا امی آتی تو کا یتیما، چچا میں یتیم ہو کے کربلا سے واپس آیا۔ رونے والوں، محمد حنفیہ اٹھ کے بیٹھے، اپنے بھتیجے کو گلے سے لگانا چاہا، اور جیسے کہ کوئی سوگوار سے ملتا ہے بڑی محبت کے ساتھ گلے لگاتا ہے، بڑی زور سے چمٹا لیتا ہے، جیسے ہی زور دیا محمد حنفیہ نے، بڑھاپا ہے، امام سجاد جوان ہے، جیسے ہی زور دیا میرے مولا سجاد کی آہ نکل گئی، فرمایا چچا آہستہ آہستہ۔ ارے تڑپ کے پوچھا بیٹا کیا ہو گیا؟ ایک چچا کمر بل تازیانوں کے نشان، راستے بھر تازیانوں سے۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار کوئی ایسے کوئی واپس وطن نہ لوٹے جیسے سید سجاد واپس وطن آئے تھے۔ جتنے پردیسی بیٹھے ہوئے ہیں انہیں احساس ہے اس پوری بات کا، اس دعا کا۔ جب اپنے گھر پہ لوٹنا چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں نا کہ گھر پر جائیں تو خوشیاں ہو، وطن میں جائیں تو امن و اطمینان ہو۔ ہائے سید سجاد، پروردگار واسطہ اس امام کا جس کی پشت پہ اتنے تازیانے مارے گئے کہ یہ تو مدینہ آمد کی بات ہے۔ میرا مولا جب دنیا سے رخصت ہوا تب بھی وہ نشان تازیانوں کے، ارے دو ہی جنازے ایسے ہیں جن پر نشان ساتھ ساتھ گئے، یا میں کہوں کہ 3 جنازے تاریخ میں ایسے ہیں۔ ایک وہ جنازہ سیدہ کا، ٹوٹی ہوئی پسلیاں، ایک جنازہ سکینہ کا جس پر نیل کے نشان رہ گئے، ایک جنازہ سید سجاد کا، پشت پہ دروں کے نشان رہ گئے۔ پروردگار واسطہ چوتھے امام کی غربت کا، پروردگار واسطہ اس اکیلے یتیم کا جو بھرے کنبے کا ماتم گزار تھا، پروردگار جو حق تعزیت وہ ادا نہیں کر سکے، پروردگار تمام ماتمدار جو مسلسل محرم کا چاند دیکھ کر ماتم کر رہے، مالک ان کے تمام اعمال قبول فرما لے۔ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا۔ پروردگار مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کا، پروردگار بڑے خطا کار ہیں، پروردگار تقصیر ہوتی ہے، پروردگار فرش عزا کا واسطہ ایسے معاف کر دے کہ جب ظہور امام زمان ہو وہ آواز دیں تو ہمیں آواز سنائی دے، جب وہ مدد کو بلائیں تو قدموں میں چلنے کی طاقت رہے، اور جب وہ انتقام خون حسین کے لیے اپنی نصرت چاہے تو بازوؤں میں انتقام کی صلاحیت عنایت فرما۔ پروردگار زمانے ظلم و جور بڑھ چکا، زمانے عدل و انصاف کے لیے امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔